اخباری خبر کے مطابق عمران خان سے ہمشیرہ اور وکیل کی ملاقات ہو گئی ہے۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ بانی کی صحت ٹھیک ہے، قید تنہائی کے باعث سخت غصے میں تھے۔ حسن صاحب، قید تنہائی میں انسان غصے میں کیوں آ جاتا ہے؟ آپ کو اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں بیٹا، میں بالکل ہے مجھے میری تو زندگی ہی قید تنہائی میں گزر رہی ہے۔ میں حیران ہوں آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ میری تو پوری ٹیم کو پتا ہے۔ شام کو میں، آپ کی آنٹی آتم، ہاشم، محمدہ، ہم اکٹھے ہوتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وی اسپینڈ، ادروائز میں تو، میرے لیے تو سبحان اللہ، تنہائی سے زیادہ خوبصورت ساتھی ہے ہی نہیں۔ لیکن عمران کی تنہائی مجھے نہیں پتا، اس کا یہ تو بڑا ایک پرائیویٹ سا معاملہ ہوتا ہے۔ میں تنہائی پسند آدمی، میں سوشلائز نہیں کرتا۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے نا حیرت ہوتی ہے، کوئی جم خانے بیٹھا ہے، کوئی فلانے ہوٹل بیٹھا ہے، کوئی رائل پام بیٹھا ہے، میں کہا نہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے پڑھتے سوچنے ہوں گے، سارا دن ہی مصروف ہوں بیچارے۔ خیر، میں نہیں کرتا۔ تنہائی سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں، جبری نہ ہو، مزاج کی بات، اور یہ ان اے وے سنت ہے۔ حضور جایا کرتے تھے نا غار حرا میں، تو ادھر تو اللہ معاف کرے، ہوا چلنے کے علاوہ، ہوا کی آواز کے علاوہ تو آواز بھی کوئی نہیں ہوتی ہوگی۔ تنہائی اتنا خوبصورت ٹیچر ہے، تنہائی بہت خوبصورت چیز ہے۔ لیکن میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، مجھے میرے فیوریٹ ترین انوائرمنٹ میں، بیسمنٹ میں یا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، مجھے یہاں لاک کر دو، پھر ظاہر ہے میں مشتعل ہوں گا، اریٹیٹ ہوں گا، کیا ہوں گا، اللہ نہ کرے ایسی کبھی مجھے فیس کرنی پڑے۔ ورنہ تنہائی سے زیادہ خوبصورت کمپنی ہے ہی کوئی نہیں۔ اسپینڈ an hour and a half with my family، ہنستے کھیلتے ہیں، مشاورت، بات چات، یہ وہ سارا، اللہ اللہ خیر سلام۔ تو لیکن جبری تو کوئی بھی چیز نہیں، وہ نہیں برداشت ہوتی۔ وہ بہت بڑا امتحان ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے، اور ہر چیز، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ایک پیکج ہوتا ہے۔ پیدا ہونا موت کے ساتھ مشروط ہے۔ اس سے بڑی مثال میں کیا دے سکتا ہوں؟ جوانی کیا خوبصورت ٹائم ہے، لیکن وہ تو بعد انکریزنگ ریٹرن، کانسٹنٹ ریٹرن، ڈیکریزنگ ریٹرن۔ بھرپور جوانی پہ بندہ بڑا ہے، بنا چٹا پریا ہوں، انہوں یہ نہیں پتا ہوں کہ ٹلان شروع ہو جانی ہے کاکا۔ سو تنہائی، جبری تنہائی جو بہت اذیت ناک ہے۔ چلیں، کوئی شک۔ حسن صاحب، پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت، 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے، خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا، صرف دھاگے سے بنی ڈور سے ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی، دھاتی یا تیز دھار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی پر کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ پتنگ بازی کی ایسوسی ایشنز متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹر ہوں گے اور پتنگیں رجسٹر دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی، جبکہ کچھ لوگ اسے پنجاب حکومت کا غلط اقدام قرار دے رہے ہیں۔ پتا نہیں، کچھ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا جی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال، میں اس کے بالکل الٹ۔ شاباش فار دا گورنمنٹ، یہ یاد رکھنا، اگر سیاسی رسک ہے بھی تو کر گزرو۔ یہ گھٹیا ترین گورننس ہوتی ہے۔ تم سے یہ میں نہیں رہے، بندی کر دو، یہ کیا طریقہ؟ تم نے کیا کیا بند کر کے نہیں دیکھ لیا؟ کیا نکلا؟ اب نہیں مرتے بچوں کو؟ کوئی یہاں کا بھی بندوبست کرو، جیسے اوپر راڈ سی وہ کرو، باقی ان کو ٹھوکو ٹھیک طریقے سے۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہ انسانی معاشرہ ایک بچے کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ دیکھو بات سنو، ایک چھوٹا بچہ آفٹر دا ڈیلیوری، ماں ہی سب کچھ کرتی ہے نا، وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ماں اسے نہلاتی ہے۔ معاشروں پہ بھی اسی طرح قانون سازی کرتے وقت یہ کہتے بڑی سخت سزا ہے، وہ بھائی تم ہو کون؟ سخت نرم کا فیصلہ دیکھ کے کرو، بندہ کتنا مہذب کتنا غیر مہذب ہے۔ ہم تو ابھی ٹین ایج میں بھی نہیں گھسے ایز پاکستانی، ہماری نہ کو تعلیم ہے نہ تربیت ہے، گھٹیا اسکول، گھٹیا نصاب، جھوٹ پڑھاتے ہیں، گھروں کا بھی وہی حال ہے۔
بچوں کی کوئی تربیت، کچھ سر پیر ہی نہیں ہے. وجہ میرے ماشاءاللہ بچے گرون اپ ہیں، وہ گاڑیاں لے گی تھیں، میں نے کہا جب تک تمہارا لائسنس نہیں مطلب یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈرائیو، فنشڈ. تو یہ معاشرہ میں نے کہا نا انسانی بچے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹل معاشرہ ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے ہم جیسا تو سر پیر ہی اگا پیچھے ہی کوئی نہیں آگا. تو یہ آپ ایک خوبصورت روایت اپنی ختم کر رہے ہیں، وہ کرے کس سٹیج پہ کس طرح بہیو کرنا ہے بچوں کے ساتھ. نئی نسل پتہ نہیں کی کرتی پھر رہی ہے. ہمارے یہاں تو پابندی اوقات اپنی آخری معراج پہ ہے. 15 منٹ بھی لیٹ ہونے کا امکان ہو تو حاتم ہاشم فون کرتے ہیں مجھے کہ بابا آپ 15 منٹ بجائیے، ٹریفک فلانا ٹمکانا. اچھا، تو ہم وہ عجیب، میں نے کہا ریٹارڈڈ سے لوگ ہیں، دولت شاہ کے چوہے ہیں. ویسٹ سے اٹھا کے ہر چیز تم نہیں جاندے. ابھی تم کھڑے کہاں ہو؟ جس طرح کے لوگ ہیں، جیسا منہ ویسی چپیڑ. ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹو. یہ جو پچھلے دنوں نے وہ کیا نہیں تھا ریپسٹ وغیرہ کے ساتھ، کمی آئی کہ نہیں؟ بہت واضح بتاؤ. یہاں بھی آئے گی انشاءاللہ. کرو. ایس ایچ او کی آنکھیں پھٹ کے باہر آ جائے، کہو تیرے لوگ کے چھوئی نہ کر بار دا. لیکن نہیں، لاوارث سا کام ہے، سفارشی ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں، سارے کا سارا ہے نا وہ اجڑا پجڑا سا کام ہے. یہ اگر اس پیٹرن پہ ہوتا ہے، دیکھو بات سنو، میں نے تو بچپن میں بھی خیر پتنگ نہیں اڑائی. اب تو خیر میں نے پتنگ چڑھنے کے لیے تو چڑھانے کے لیے تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں میرے، تو وہ بھی اب مسئلہ ہے. تو میرا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جیسا معاشرہ ویسے قانون اور ویسی ہی امپلیمنٹیشن. اور ذہن میں رکھو یہ اور طرح کے لوگوں کی یہ مارتے ہیں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں، غلط کاموں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. آیا نا پچھلے دنوں دودھ پاکستان میں خالص ہے ہی نہیں، بچوں کی غذا ہے. کسی کو موت نہیں پڑتی یہ سوچ کے کہ انہی طبقات کی آپس میں شادیاں ہوں گی اور تمہارے دھولے شاہ کے چوہے پیدا ہوں گے. پہلے ہی تمہارے پلے کچھ نہیں. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق عمران خان سے ہمشیرہ اور وکیل کی ملاقات ہو گئی ہے. عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما نے بتایا کہ بانی کی صحت ٹھیک ہے، قید تنہائی کے باعث سخت غصے میں تھے. حسن صاحب، قید تنہائی میں انسان غصے میں کیوں آ جاتا ہے؟ آپ کو اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں بیٹا، میں بالکل ہے، مجھے میری تو زندگی ہی قید تنہائی میں گزر رہی ہے. میں حیران ہوں آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. میری تو پوری ٹیم کو پتا ہے. شام کو میں، آپ کی آنٹی، حاتم ہاشم محمدہ، ہم اکٹھے ہوتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وی اسپینڈ. ادروائز میں تو، میرے لیے تو سبحان اللہ، تنہائی سے زیادہ خوبصورت ساتھی ہے ہی نہیں. لیکن عمران کی تنہائی مجھے نہیں پتا اس کا، یہ تو بڑا ایک پرائیویٹ سا معاملہ ہوتا ہے. میں تنہائی پسند آدمی، میں سوشلائز نہیں کرتا. مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے نا حیرت ہوتی ہے. کوئی جم خانے بیٹھا ہے، کوئی فلانے ہوٹل بیٹھا ہے، کوئی رائل پام بیٹھا ہے. میں کہا نہیں، پتہ نہیں کیڑے ویلے پڑھتے سوچنے ہوں گے، سارا دن ہی مصروف ہوں بیچارے. خیر میں نہیں کرتا. تنہائی سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں، جبری نہ ہو، مزاج کی بات. اور یہ ان اے وے سنت ہے. حضور جایا کرتے تھے نا غار حرا میں، تو ادھر تو اللہ معاف کرے، ہوا چلنے کے علاوہ، ہوا کی آواز کے علاوہ تو آواز بھی کوئی نہیں ہوتی ہوگی. تنہائی اتنا خوبصورت ٹیچر ہے، تنہائی بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، مجھے میرے فیوریٹ ترین انوائرمنٹ میں، بیسمنٹ میں یا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، مجھے یہاں لاک کر دو، پھر ظاہر ہے میں مشتعل ہوں گا، اریٹیٹ ہوں گا، کیا ہوں گا، اللہ نہ کرے ایسی کبھی مجھے فیس کرنی پڑے. ورنہ تنہائی سے زیادہ خوبصورت کمپنی ہے ہی کوئی نہیں. اسپینڈ an hour and a half with my family، ہنستے کھیلتے ہیں، مشاورت، بات چات، یہ وہ سارا، اللہ اللہ خیر سلام. تو لیکن جبری تو کوئی بھی چیز نہیں، وہ نہیں برداشت ہوتی. وہ بہت بڑا امتحان ہے.
وہ بہت بڑا عذاب ہے. اور ہر چیز میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ ایک پیکج ہوتا ہے. پیدا ہونا موت کے ساتھ مشروط ہے. اس سے بڑی مثال میں کیا دے سکتا ہوں. جوانی کیا خوبصورت ٹائم ہے, لیکن وہ بعد انکریزنگ ریٹرن, کانسٹنٹ ریٹرن, ڈیکریزنگ ریٹرن. بھرپور جوانی پہ بندہ بڑھایا بنا چٹا پریا ہوں انہوں یہ نہیں پتا ہوں کہ ٹلان شروع ہو جانی ہے کاکا. سو تنہائی, جبری تنہائی جو بہت اذیت ناک. چلیں کوئی شک